تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں، تمام کی جان و مال و عزت و آبرو کا احترام ہے، لیکن رسول اللہ سے زیادہ کسی کا احترام نہیں۔ اگر رسول اللہ کا احترام ہے تو دین ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ توہین رسالت کا جو سب سے زیادہ مواد ہے وہ کہاں ہے، کیا جواب دیں گے؟ اب ہندو کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں نے کیا ہے، یہودیوں میں آ جائیں زائنسٹ نے کیا ہے، کہاں پر ہے؟ صحاح ستہ میں۔ یہ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، سب سے زیادہ توہین رسالت صحاح ستہ میں۔ آج یہ شور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں، مثال کے طور پر ہالینڈ میں ایسا ہو رہا ہے، ڈنمارک میں ایسا ہو رہا ہے۔ وہ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ شرمناک صحاح ستہ میں ہو چکا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اب جو توہین کا مرحلہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم نے بہت دفعہ بیان کیا، اور بعض مذاہب والے اس کو برا سمجھ بیٹھتے اور مخالفت سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اشرف الانبیاء سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ اگر کوئی اشرف الانبیاء کی خدمت کرنا چاہتا ہے ہمارے دیگر مذاہب اسلامی میں سے، تو وہ یہ خدمت کرے کہ ان 6 کتابوں کو اور اپنی کتابوں کو کم از کم صحیح کہنا چھوڑ دے۔ کم سے کم خدمت اشرف الانبیاء کی ہوگی، ان کو صحیح کہنا چھوڑ دے، ان کو یہ کہنا چھوڑ دے کہ بخاری قرآن کے بعد ہے، انہیں کہنا ہے کہ چھوڑ دے کتابیں قرآن کے بعد ہیں، ان کتابوں کو انگلش میں چھاپنا چھوڑ دے اگر رسول اللہ کا احترام کرانا ہے۔ وَإِلَّا تیار ہو جائیں مزید کارٹونوں کے لیے، کیریکیچر کے لیے، کیونکہ یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ آ چکی ہیں اور اس میں وہ بےہودگیاں ہیں کہ جو آج تک کوئی بھی نہیں بیان کر سکا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو امام حسین نے بچا لیا، اس کی یہ مثال ہے کہ اگر ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو رسول کی یہ معرفی ہوتی جو صحاح ستہ نے کرائی ہے، کہ جس میں سے 1-2 موضوعات کے ہم کلپ بھی بنا چکے ہیں، آپ کو مل بھی جائیں گے، کہ صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع اور بہت ساری کتابوں کا ایک اہم ترین موضوع کہ معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے وہی کچھ دن کے لیے رکی، تو معاذ اللہ بخاری کے بقول اور بہت ساری کتب کے بقول اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ ان کے بقول کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ کیا معرفی کرا رہے ہیں رسول کی؟ اب اگر یہ بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کے بعض فرقوں کی۔ نہ، توہین رسالت اہم ہے یا کتابیں اہم ہیں؟ ان کتابوں کو جب صحیح کہا جائے گا تو دشمن کو حق ہے کہ اس میں سے نقل کر کے ہم کو دکھائیں؟ کیا دشمن کو حق ہے کہ ان کتابوں میں کسی روایت کی بیس پہ کیریکیچر بنا دیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعاً دین کو خطرہ تھا؟ تو یہ ہم نے بیان کیا کہ سابقہ ادیان کو خطرہ تھا، اسلام میں واقعاً کوئی تحریف ہو رہی تھی؟ ہاں ہو رہی تھی۔ کسی خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے اشرف الانبیاء کی حرمت پامال ہو رہی تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ خاتون بہت ہی عزیز تھی اشرف الانبیاء کو، تو اشرف الانبیاء کی نبوت کو کھیل بنایا جا رہا تھا، صرف خاتون کی محبوبیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ جی بڑی محبوب بیوی تھی۔ بیوی کی محبوبیت مقدم ہے یا رسول کی رسالت مقدم ہے؟ اگر ہم ائمہ کی تعلیمات نہ ہوتی تو یاد رکھیں آج ہم رسول کو ویسا مان رہے ہوتے جیسے صحاح ستہ نے بتایا۔ آج برادران اہل سنت میں سے بھی کوئی بھی رسول کو صحاح ستہ والا رسول نہیں مانتا، یاد رکھ، وہ رسول مانتے ہیں کہ جو ائمہ اہل البیت نے بتایا، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ائمہ جیت گئے اور دین کو بچا لیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آج وہ خدا کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ 7 کی تفسیر کیا نقل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے پوچھے گا حل امتلاتی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے؟ تو بعد میں کیا کرے گا رب خداوند تبارک و تعالی معاذ اللہ بخاری کے بقول ثم یضع بقدمہ، خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، تو جہنم کیا کہے گی قط تو بے عزت ہے گا، بس 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 تیری عزت کی قسم، خدا کی ٹانگ بنا کے جہنم میں ڈال دی۔ اگر اس کا کیریکیچر بنے تو کیا جواب دیں گے آپ کیریکیچر بنانے والے کو قتل کریں گے یا اس بخاری کی مذمت کریں اور واضح کہیں گے بخاری کتاب صحیح نہیں ہے بابا؟ اگر صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو بخاری سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو ابو حنیفہ سے نہ لو، صحیح معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو علی ابن ابی طالب سے لو، دعائے کمیل دیکھو۔ اگر معرفت خداوند تبارک و تعالی چاہیے تو اس کا ایک جو اہم ترین فرض کریں کہ انسائیڈوپیڈیا سمجھ لیں، خزانہ سمجھ لیں، کہ جس کو ہم لوگ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ہر گھر میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، مفاتیح میں موجود ہے، ماہ رمضان میں اس کو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ صحیح معنی میں معرفت خداوند تبارک و تعالی کا جو خزانہ ہے وہ کیا ہے دعاؤں کی صورت میں؟ دعائے جوشن کبیر۔ 100 فصلیں ہیں، ہر فصل میں اللہ کو 10 طریقے سے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، 10 طریقے سے اس کی صفات اور حسنات بیان ہوئی ہیں، 1000 طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات اور فضیلتیں اور اس کی صفات بیان ہوئی ہیں۔
اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے جوشن کبیر سے. جوشن کبیر ہے کہ جو دشمنان اسلام کو پیش کی جائے کہ خداوند تبارک و تعالی اسلام کا یہ ہے، نہ یہ کہ بخاری والا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام بڑے خطرے سے گزر چکا تھا اگر ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہوتے. آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی ہے، جو کل ہم نے کہا تھا کہ ائمہ کی صورت میں اسلام باقی ہے، امامت کے ذریعے سے اسلام باقی ہے، اس کے معنی کیا تھے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس دور میں نبوت کا دفاع کیا اور بتایا کہ نبی یہ نہیں ہے کہ جو کبھی بیوی کے ساتھ ریس لگائے، کبھی کیا کرے، تماشا دکھائے بیوی کو، گانے والی آئے تو اس کو لے کے جائے. نبی یہ نہیں ہے. نبی وہ ہے کہ جو اہل بیت نے معرفی کرائی ہے.